اسی طریقے سے بچیوں کی تربیت میں اس بات کا بھی خیال رکھیں، ان کو بتا دے کہ کون ان کا محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ خالہ کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، یہ آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ ہمارے یہاں عام بات ہے، چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے، ہماری بیٹی سے آمنے سامنے بات کرتا ہے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ عید کا موقع آتا ہے، کتنے گھروں میں چاچا کا لڑکا، چاچا کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، خالہ کے لڑکے اور خالہ کی لڑکی ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حرام ہے یہ، ناجائز ہے یہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے، یہ اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ کسی غیر عورت کو ٹچ کرے، یہ اتنی تکلیف کی بات ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سر میں لوہے کی سوئی کو چبھو دیا جائے تو اتنی تکلیف کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی لڑکیوں کو سکھائیے۔ ہمارے یہاں دیور اور بھابھی کا رشتہ آپ دیکھ لیجیے۔ بھائی سعودی میں کام کر رہا ہے، چھوٹا بھائی گھر میں ہے، چھوٹا بھائی اپنی بھابھی کے سامنے آ رہا ہے، جا رہا ہے، بے تکلفی سے باتیں کر رہا ہے، بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے۔ حالات دھیرے دھیرے بگڑتے ہیں اور دیور اور بھابھی کے درمیان ناجائز تعلقات جنم لے لیتے ہیں۔ کیوں کہا اللہ کے پیارے نبی نے الحم الموت؟ دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا سالی کے لیے موت ہے، جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ بیوی کے لیے موت ہے، جو غیر محرم رشتہ دار ہیں بیوی کو چاہیے کہ غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرے، ان کے سامنے نہ آیا کرے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اپنی بچیوں کو آپ کی سکھائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول صحیح ہو تو اپنی بچیوں کو آپ صحیح اداروں میں ڈالیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا give me an educated mother, I shall promise you birth of a civilized and educated nation۔ نیپولین بوناپارٹ بہت بڑا مفکر تھا، اس نے کہا تھا مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ تمہیں ایک پڑھی لکھی ماں دے دو، میں ایک پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق، کہ ماں جو ہوتی ہے اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہوتی ہے، ایک اسکول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اچھی ماں تیار کر دی، آپ نے ایک اچھی نسل تیار کر دی۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ ابراہیم کی قربانی کے واقعے کے موقع پر کیا کہا تھا؟ جب باپ نے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بچے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے تجھے دیکھا ہے، اے میرے بچے تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سوال یہ ہے اسماعیل تو اپنے باپ کے ساتھ پلے اور بڑے نہیں ہیں، باپ تو ملک شام میں رہتے تھے، اسماعیل تو مکہ میں اپنی ماں ہاجرہ کے ساتھ رہتے تھے، اسماعیل کو پالا ہے ہاجرہ نے، اسماعیل کی پرورش کی ہے ہاجرہ نے، اسماعیل اتنی بہترین تربیت ان کی کس نے کی ہے؟ باپ نے نہیں کی ہے، ماں نے کی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے؟ یہ ان کی ماں نے سکھائے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک پڑھی لکھی ماں، ایک دیندار ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی۔ اسی لیے جب رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو صرف خوبصورتی مت دیکھو، صرف دینداری مت دیکھو، صرف دولت اور پیسہ مت دیکھو، دینداری دیکھا کرو میرے بھائی۔ دیندار لڑکیوں کو بہو بنا کے لاؤ۔ آج کتنی غریب گھروں کی دیندار لڑکیاں ہیں جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ان کی عمر نکل رہی ہے، مگر آج دنیا داری اس قدر غالب آ چکی ہے کہ لڑکوں کی مائیں اور لڑکوں کے گھر والے ایسے رشتے تلاش کر رہے ہیں
جہاں سے لمبا چوڑا جہیز ملے, جہاں لمبا چوڑا گھر مکان ہو, لمبی چوڑی جائیداد ہو, اور لڑکی ایک دم حور جیسی ہو. میں کہتا ہوں خوبصورتی میں تھوڑا کمپرومائز کر لو, دولت میں تھوڑا کمپرومائز کر لو, برادری میں تھوڑا کمپرومائز کر لو, مگر دینداری میں کمپرومائز مت کرو میرے بھائی. دیندار عورت کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لاؤ, کامیاب ہو جاؤ. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے, نیک عورت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مومنۃ تعینہ علی امر الاخرہ. او لوگو, تمہیں اگر خزانہ بنانا ہے تو 3 چیزوں کو خزانہ بنا لو. قلباً شاکرا, اپنے سینے میں ایسا دل پیدا کر لو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو. وَلِسَانًا ذَاکِرًا, اور ایسی زبان اپنے اندر پیدا کر لو جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو. وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الْآخِرَةِ, اور ایسی بیوی اپنے گھر میں لے آؤ جو دین کے کاموں میں تمہاری مدد کرے. دیندار عورت میرے بھائی آپ کی بری عادتوں کو چھوڑا سکتی ہے. سگریٹ پینے والے شوہر کی سگریٹ چھوٹ سکتی ہے, شراب پینے والے شوہر کی شراب چھوٹ سکتی ہے, زنا کرنے والے شوہر کی زنا چھوٹ سکتی ہے, اگر بیوی طے کر لے, بیوی ارادہ کر لے. فرعون جیسے ظالم کی بیوی نے بھی جب اپنے شوہر سے کہا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے کہا تھا کہ اس کو پال لیتے ہیں, اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں, تو فرعون کا دل بھی نرم ہو گیا اور فرعون نے کہا ٹھیک ہے. فرعون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کی بات مان گیا. اگر عورت چاہے تو شوہر سے بڑی بات منوا سکتی ہے. دیندار عورت کو گھر میں کے لے آئیے, گھر کا ماحول بن جائے. لڑکیوں کی تربیت میں ایک بات تو اور خیال رکھیے میرے بھائی, بچپن سے لڑکی کو یہ بتائیے کہ تیرا کام گھر سنبھالنا ہے. ہمارے یہاں اس کو بڑا عیب مانا جاتا ہے. لڑکیاں جب تھوڑا کالج وغیرہ میں پڑھنے لگتی ہیں تو ان کے دماغ میں یہ بھوت بھی چڑھنے لگتا ہے کہ ارے یہ چولہا چوکی کرنا ہم کو نہیں ہے, یہ گھر سنبھالنے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے. عورت گھر سنبھالنے ہی کے لیے پیدا ہوئی ہے. عورت کا اصل کام گھر سنبھالنا ہی ہے. اس نے گھر سنبھال کر کے امام بخاری جیسے بچوں کو جنم دیا ہے, اس نے گھر سنبھال کر کے ابن تیمیہ جیسے بچوں کو جنم دیا ہے, حضرت فاطمہ نے گھر سنبھال کر کے حسن و حسین کو جنم دیا ہے. گھر سنبھالنا یہ عورت کی کوئی توہین نہیں ہے, عورت کی عزت ہے, عورت کا مقام اسی میں ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے تو چراغ خانہ تھی اب رونق محفل ہوئی, تو چراغ خانہ تھی اب رونق محفل ہوئی, دیکھ کے گوہر تو نے کر لیے خزف ریز قبول. تو نے قیمتی گوہر دے کر کے, جواہرات دے کر کے تو نے پتھر لے لیے. اللہ نے تجھ کو گھر کی زینت بنایا تھا, تجھے گھر کی رانی بنایا تھا, تجھے گھر کی ملکہ بنایا تھا, تو لوگوں کے منورنجن کا سادھن بن گئی. تو کبھی ہوائی جہاز میں مسافروں کا دل بہلانے والا سامان بن گئی, کبھی ایئرپورٹ پر لوگوں کو اپنا دل مائل کرنے کا ذریعہ بن گئی, اپنی خوبصورتی کے ذریعے لوگوں کے نظر کا, لوگوں کے دل و دماغ کی سکون پہنچانے کا ذریعہ بن گئی. اے عورت تو کیا تھی اور کیا بن گئی؟ اپنی عورتوں کو بتاؤ, اپنی بچیوں کو سکھاؤ کہ تو گھر والی ہے, تیرا کام گھر سنبھالنا ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اے مسلمان عورتوں, اپنے گھر کے اندر رہا کرو, اسی گھر کے اندر تمہاری عزت ہے, اسی گھر کے اندر تمہارا سمان ہے. اسی لیے ہندی میں عورت کو کہتے گرہنی, پتہ نہیں نیپالی میں کیا بولتے, ہندی میں کہتے گرہنی. گرہنی مطلب گھر والی. عورت گھر والی ہے, گھر سنبھالنا اس کا کام ہے. اپنی بچیوں کی تربیت میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں. او میری پیاری ماں بہنوں, بڑی اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں بچیوں کی تربیت کے بارے میں. میں جانتا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے, یہ تقریر سننے سنانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے آپ کیا ماحول ہے رات بھر پروگرام کرنے کا, مگر یہ ماحول اچھا نہیں ہے. پروگرام 12 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے. چند بات